محنت کرو گے لڑو گے مرو گے اور جدوجہد کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قسم کرو گے. جنوری 1989 رات کی سیاہی دیواروں پر پھیل چکی تھی. خاموشی ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے وقت رک گیا. راولپنڈی سینٹرل جیل کی ایک تنگ کوٹھڑی میں ذوالفقار علی بھٹو تنہا بیٹھا تھا. یہ تنہائی کسی کمزوری کی علامت نہیں تھی بلکہ ایک طوفان کی خاموشی تھی. اچانک جیل کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا. ایک شخص اندر داخل ہوا. چہرے پر سنجیدگی، قدموں میں سکون اور آواز میں راز. یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک غیر ملکی سفیر تھا. اس نے دھیمے اور سنجیدہ آواز میں کہا، بھٹو صاحب، ایک طاقتور ملک کے سربراہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو ایک منصوبہ تیار ہے. ہم آپ کو جیل سے باہر نکال کر محفوظ طریقے سے پاکستان سے باہر لے جائیں گے. آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کی جان بچ سکتی ہے. بھٹو صاحب نے سر اٹھایا. آنکھوں میں عجیب چمک تھی، نہ خوف، نہ جھجک، نہ ہچکچاہٹ. انہوں نے مسکرایا اور کہا، میں بھاگ کر زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں عزت کے ساتھ مرنا پسند کروں گا. میں اب زندگی نہیں، تاریخ چاہتا ہوں. یہ الفاظ محض جواب نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا، ایک بغاوت اور ایک عہد تھے. وہ غیر ملکی سفیر خاموش ہو گیا. اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام انسان کے سامنے نہیں بیٹھا بلکہ ایک نظریے، ایک حوصلے اور ایک داستان کے سامنے کھڑا ہے. چند دن بعد وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. پھانسی کا پھندا تیار ہوا اور تاریخ نے سانس روک لیا. 4 اپریل 1989، ایک ایسا دن جو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، 1973 کے آئین کے خالق، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے اور عوام کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے. تو تارا مسیح نے فوراً اتر کے ان کے منہ پہ نقاب ڈال دیا. نقاب جو ہے یہ ہٹا دو. اینڈ دس واز دا لاسٹ ورڈ وچ ہی اٹرڈ. السلام علیکم، میں ہوں نور چین. ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 لاڑکانہ سندھ میں ایک بااثر جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا سیاسی اور سماجی اثر رسوخ برِ صغیر میں مشہور تھا. ان کے والد سر شاہنواز خان بھٹو برطانوی دور میں ایک اہم سیاسی شخصیت اور ریاست جوناگڑھ کے دیوان تھے. دیوان مطلب پرائم منسٹر تھے. وہ ایک بااثر زمیندار بھی تھے جنہوں نے سیاست اور اقتدار کے کھیل کو قریب سے دیکھا اور سمجھا. والدہ خورشید بیگم ایک مذہبی اور باوقار خاتون تھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بہترین تربیت کی. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم بامبے، جو کہ اب ممبئی کے نام سے مشہور ہے، اس کے کیتھیڈرل اسکول میں حاصل کی. زیادہ تعلیم کے لیے وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کی. بعد میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے اس نے لاء میں ڈگری کی. ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی شادی خان بہادر امن خان بھٹو کی بیٹی شیرین امیر بیگم سے 1943 میں کی، جبکہ دوسری شادی ایرانی نژاد نصرت بھٹو سے 1951 میں کی. آکسفورڈ اور برکلے میں تعلیم کے دوران بھٹو صاحب نے عالمی سیاست کو قریب سے دیکھا، جہاں وہ سوشلزم، عوامی حقوق اور انصاف کے نظریات سے متاثر ہوئے. تعلیم کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیا. یہاں ان کی تقریریں، دلیل اور قیادت کا انداز انہیں دوسروں سے ممتاز بنا رہا تھا. 1953 میں پاکستان واپسی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے شروعات میں قانون کے میدان میں قدم رکھا، وکالت شروع کی، دلائل دیے اور مقدمات لڑے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل کسی اور میدان کے لیے دھڑک رہا تھا. وہ عدالتوں کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اقتدار کے ایوانوں کے لیے بنا تھا. بھٹو صاحب صرف کیس جیتنے کے لیے نہیں آئے تھے،
بلکہ ان کی شخصیت سے لگ رہا تھا جیسے وہ تاریخ کو جیتنے آئے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری، ان کی صلاحیت، اعتماد اور قائدانہ انداز نے طاقت کے مراکز میں بیٹھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جلد ہی وہ ایوب خان کی حکومت کا حصہ بن گئے۔ شروعات میں انہیں مختلف وزارتیں دی گئی، جس میں توانائی، تجارت اور اطلاعات جیسے اہم شعبے ان کے سپرد کیے گئے۔ بھٹو صاحب نے ان عہدوں کو محض رسمی نہیں رہنے دیا، بلکہ انہیں فعال اور مؤثر بھی بنایا۔ وہ صرف فائلیں پڑھنے والا بندہ نہیں تھا، وہ فیصلے کرتے، پالیسیاں بناتے اور بیوروکریسی میں اصلاحات لاتے۔ یہی تجربہ بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا جب انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا۔ وزیر خارجہ کے طور پر بھٹو صاحب نے پاکستان کی خارجی پالیسی کو ایک نیا انداز اور رخ دیا۔ اقوام متحدہ کے فورمز، عالمی کانفرنسیں اور سفارتی اجلاس، ہر جگہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ایسے انداز میں پیش کیا کہ دنیا مجبور ہو گئی انہیں سننے کے لیے۔ خصوصاً مسئلہ کشمیر پر ان کی تقریریں محض بیانات نہیں تھیں، بلکہ ایک اعلان، ایک چیلنج اور ایک قومی عزم کی نمائندگی تھی۔ جلد ہی ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جلسوں میں لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے اور ان کی تقریریں سننے کے لیے ہجوم میں اکٹھے ہو جاتے۔ اب وہ پاکستان کے ممتاز لیڈران میں شامل ہونے لگے۔ 1965 کی جنگ کے دوران بھٹو صاحب کا کردار بھی بہت نمایاں رہا۔ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اتنی شدت، جرأت اور دلیل کے ساتھ پیش کیا کہ مخالفین بھی سننے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہم آپ کو ابتدا میں بتا کر آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے قریبی ساتھی اور اعتماد کے حامل رہنما تھے۔ وہ نہ صرف حکومت کے اندر اہم کردار ادا کر رہے تھے، بلکہ ملک کی خارجہ پالیسی میں بھی ایک مضبوط اثر رسوخ رکھتے تھے۔ لیکن 1965 کی بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد، تاشقند معاہدے کے دوران اور بعد میں بھٹو صاحب اور ایوب خان کے تعلقات میں سنگین اختلافات ہوئے۔ تاشقند معاہدہ جنوری 1966 میں سوویت یونین کی میزبانی میں ہوا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے جنگ سے پہلے والی سرحدیں، جو کہ 5 اگست 1965 کی پوزیشن ہے، پر واپس جانے، قیدیوں کے تبادلے اور تعلقات کی معمولی پر واپسی پر اتفاق کیا۔ بظاہر یہ ایک امن معاہدہ اور سفارتی کامیابی لگ رہا تھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو اس معاہدے سے بالکل مطمئن نہیں تھے۔ ان کے نزدیک پاکستان نے کشمیر کے محاذ پر جو عسکری اور سفارتی برتری حاصل کی تھی، وہ مذاکرات کی میز پر واپس کر دی گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ معاہدہ میدان جنگ میں حاصل کی گئی کامیابی کا ضائع ہے۔ بھٹو صاحب کے اعتراضات میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ معاہدے میں کشمیر کے مسئلے کو مرکزی شق کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں اس موقع پر پاکستان کے پاس کشمیر میں سفارتی اور عسکری برتری حاصل تھی، جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اگر ایوب خان کوشش کرتے تو تاشقند میں کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا تھا۔ اس بات پر بھٹو صاحب اور ایوب خان کے بیچ اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشقند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ ایوب خان سے علیحدہ ہونے کے بعد بھٹو صاحب نے عوام کی طرف رجوع کیا۔ جلسوں اور عوامی اجتماع میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ ناانصافی اپنوں نے کی ہے۔ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدلا گیا ہے اور عوام کو سچ نہیں بتایا گیا۔ یہی وہ بیانیہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی مقبولیت اور سیاسی عروج کا سبب بنا، اور انہوں نے ایک مضبوط عوامی بنیاد قائم کی جو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل کی بنیاد بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا باقاعدہ قیام 30 نومبر 1967 کو لاہور میں فورمین کرسچن کالج میں عمل میں آیا۔ اس اجلاس میں ملک کے نامور، دانشور، سیاسی رہنما، نظریاتی کارکن شریک ہوئے۔
جن میں جے اے رحیم، ڈاکٹر مبشر حسن، حنیف رامے، شیخ رشید احمد اور دیگر اہم شخصیات شامل تھے۔ اس وقت جو منشور بھٹو صاحب نے دیا وہ اس وقت کا انقلاب تھا۔ اس منشور کی اہم پوائنٹس کچھ اس طرح تھی کہ اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پی پی کی پلیٹ فارم کے ذریعے سیاست کو ایوانوں سے نکال کر عوام کے محلوں میں، گلیوں میں اور بازاروں میں پہنچایا۔ کہ کوئی قدم، کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر، غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر۔ انہوں نے کسانوں کو، مزدوروں کو اور نوجوانوں کو شعور اور آواز دی۔ ہاں، اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے۔ عوام میں سیاسی شعور کی لہر دوڑ گئی اور جلد سے جلوس پارٹی کی شناخت بن گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ غریب عوام ایک دوسرے سے مل رہی ہے، لوگ اپنے دکھ اور پیڑائیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے عوام کو بھٹو سے عشق میں مبتلا کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے اسی نعرے تلے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ 1970 کے عام انتخابات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کے طور پر ابھرتے ہیں۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی اور قومی اسمبلی کی 81 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو اور پی پی نے کئی مضبوط امیدواروں اور معروف سیاستدانوں کو شکست دی جنہیں برسوں سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ ان میں نور الامین جیسے سینئر رہنما اور خان عبدالقیوم خان جیسے طاقتور سیاسی رہنما بھی شامل تھے۔ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سیاست کو اشرافیہ اور محدود حلقوں سے نکال کر عام عوام کے ہاتھ میں دیا۔ 1970 کی الیکشن میں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی۔ ایک عام تاثر جو کہ آج تک ہم سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کرنے کے خلاف تھے اور وہ انہیں پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہری ہے۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد یحییٰ خان اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کرنے میں فوری آمادگی نہیں دکھا رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ عوامی لیگ کے 6 نکات تھے جنہیں فوجی قیادت اور بیوروکریسی پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ ان نکات کے تحت مرکز کے پاس صرف دفاع اور خارجی امور رہ جاتے، جبکہ مالیات، ٹیکس اور کرنسی پر صوبوں کا کنٹرول ہوتا، جو عملاً ایک ڈھیلے ڈھالے کنفیڈریشن کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ یہ نکات صوبائی خود مختاری کو بڑھانے، وفاق کے اختیارات کو محدود کرنے، مالیاتی کنٹرول صوبوں کو حوالے کرنے، 2 علیحدہ کرنسی یا سخت مالیاتی کنٹرول اور مشرقی پاکستان کے لیے الگ ملیشیا یا نیم فوجی فورس قائم کرنے کی بات کرتے تھے۔ مگر مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت انہیں وفاق کی کمزوری اور ملک بکھرنے کے خطرے کے طور پر دیکھا۔ یحییٰ خان کا موقف تھا کہ اقتدار براہ راست منتقل کرنے سے پہلے ایک متفقہ آئین تیار کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے 3 مارچ 1971 کا قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کیا اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہو۔ 1971 کے سیاسی بحران کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلے کے حل کے لیے بار بار شیخ مجیب الرحمان سے براہ راست مذاکرات کیے۔ 27 سے 29 جنوری 1971 تک ڈھاکہ میں 3 روزہ ملاقاتیں ہوئیں، جن میں آئینی فریم ورک اور 6 نکات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ بھٹو صاحب نے لچک اور سیاسی مفاہمت کا راستہ اپنایا۔
مگر شیخ مجیب الرحمن اپنی نکات پر سختی سے قائم تھے۔ بعد میں مارچ 1971 میں یحییٰ خان کی موجودگی میں سیف فریقی مذاکرات شروع ہوئے اور 21 سے 25 مارچ تک مسلسل بات چیت جاری رہی، مگر اس بار بھی مذاکرات ناکام ہوئے۔ ان مذاکرات کے بعد بھی بھٹو صاحب نے کئی بار ڈھاکہ جا کر بحران کے حل کے لیے کوششیں کی، مگر شیخ مجیب الرحمن کے غیر لچکدار موقف اور سخت شرائط کے باعث کوئی حتمی اتفاق نہ ہو سکا اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ یوں یہ الزام کہ بھٹو نے مجیب کو وزیر اعظم بنانے سے انکار کیا صرف ایک یک طرفہ بیانیہ ہے۔ 1971 کے بحران میں بھارتی مداخلت بھی ایک اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کر گئی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں سیاسی اور عسکری حمایت کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ سب سے پہلے بھارت نے مسلح بغاوت اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو پروان چڑھایا تاکہ مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوں۔ خاص طور پر مکتی بہنی کو اسلحہ، تربیت اور مالی وسائل فراہم کیے۔ مکتی بہنی جو پہلے ایک چھوٹی تنظیم تھی، بھارت کی بھرپور مدد سے ایک منظم اور مہارت یافتہ فوجی قوت میں تبدیل ہو گئی۔ اس دوران مکتی بہنی نے شہر اور دیہات میں حملے بڑھائے، مرکزی حکومت کے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا اور شہری آبادی میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ آخرکار یہ کشیدگی ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ 30 دسمبر 1971 بھارت نے پاکستان کے خلاف مکمل زمینی، فضائی اور بحری حملے کا آغاز کیا۔ بھارتی سازش، مکتی بہنی کی کارروائیاں اور داخلی اور سیاسی کشیدگی نے مل کر پاکستان کے لیے ایک قومی اور عسکری بحران پیدا کیا، جس کا نتیجہ بعد میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور نیا ملک بنگلہ دیش کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ ڈھاکہ کے سقوط نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر شدید سوالات اٹھنے لگے۔ اس شکست نے پورے ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا کر دیا اور مغربی پاکستان میں عوامی توقعات اور سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ عوام اور سیاسی حلقوں نے ایک مضبوط اور بااعتماد قیادت کی ضرورت محسوس کی تاکہ ملک کو دوبارہ متحد اور بحران سے نکالا جا سکے۔ اسی بحران کے بعد ایک بار پھر ذوالفقار علی بھٹو کا ابھار ہوا۔ In spite of the dismemberment, Pakistan has reasserted itself. Pakistan has revigorated itself. وہ نہ صرف اب ایک تجربہ کار سیاستدان تھے بلکہ عوام میں بھی مقبول تھے۔ 20 دسمبر 1971 بھٹو صاحب نے پاکستان کی سیاسی قیادت سنبھالی اور ملک کے لیے نئے عبوری دور کا آغاز کیا۔ جلسوں، ریلیوں اور عوامی تقریروں کے ذریعے وہ ایک نئے سیاسی کلچر کا فروغ دینے میں کامیاب ہوئے اور پورے ملک کو متحدہ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، کیونکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد لوگ کافی مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن اب ایک بار پھر لوگوں کا ذوالفقار علی بھٹو پہ بھروسہ ہوا۔ جلد ہی ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں پاکستان کا آئین منظور کروایا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی قانونی اور سیاسی کامیابیوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1973 کے آئین نے پاکستان کو وفاقی ریاست کی حیثیت دی، آئینی جمہوریت کو مضبوط کیا اور صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ وفاقی اختیارات کی واضح حد بندی بھی کی۔ ان کی اقتصادی اور سوشلسٹ پالیسیوں نے داخلی طور پر عوام میں غیر معمولی مقبولیت پیدا کی۔ 1972 میں ان کی حکومت نے زمین کے اصلاحات نافذ کیے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فوجی نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے، جس کے تحت بڑے جاگیرداروں کی زمینوں کو چھوٹے کسانوں میں تقسیم کیا گیا۔ صنعتی اور مالیاتی شعبوں میں نیشنلائزیشن کے اقدامات بھی کیے گئے، جس سے عوامی طبقے کو اقتصادی مواقع میسر آئے۔ ان اقدامات نے ذوالفقار علی بھٹو کو عام عوام میں محبوب بنا دیا، لیکن سرمایہ کاروں اور روایتی اشرافیہ میں شدید ناراضگی پیدا کی۔ ان کی خارجی پالیسی
اور ایٹمی پروگرام نے مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کے تحفظات بڑھائے۔ But we cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. 1974 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا جو کہ ان کے مطابق ایک سویلین دھماکہ تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر ہندوستان ایٹم بم بنا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی تحقیقاتی صلاحیت کے شعبے میں آگے بڑھایا، اور یہ اقدام امریکہ اور دیگر سرمایہ دارانہ طاقتوں کے لیے تشویش کا باعث بنا۔ مغربی تجارتی اور سیاسی مفادات کو نقصان پہنچنے کے خدشے نے پاکستان میں بھٹو مخالف عناصر کو بھی فعال کر دیا۔ ان داخلی اور خارجی دباؤ کے اثرات 1977 کے انتخابات اور بعد میں سیاسی بحران میں واضح نظر آئے۔ انتخابات کے نتائج پر شدید تنازع، سیاسی ہڑتالیں اور فوجی دباؤ کے بعد جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ثابت ہوا جس نے ملک کی سیاسی فضا اور ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی اور سیاسی زندگی دونوں کو مکمل طور پر بدل دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کی اور منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا، جس کے پیچھے نہ صرف داخلی سیاسی کشمکش تھی بلکہ کولڈ وار کے عالمی جیوپولیٹیکل تناظر اور افغانستان میں سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کی تشویش بھی شامل تھی۔ امریکی حکمت عملی کے مطابق اگر بھٹو صاحب کی حکومت برقرار رہتی تو وہ ممکنہ طور پر افغانستان میں سوویت پیش قدمی کے خلاف امریکی پالیسیوں کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے، یا کم سے کم مکمل تعاون تو نہیں دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں نے پاکستان کی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ یوں امریکہ اور پاکستان میں موجود سرمایہ دارانہ لوگوں کے کہنے پر 5 جولائی 1977 میں ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ابتدا میں اسے سیاسی بحران کا حل قرار دیا گیا، مگر اصل موڑ اس وقت آیا جب بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ یہ کیس نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل سے متعلق تھا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو مرکزی ملزم بنایا گیا۔ مقدمے کے دوران کئی سنگین سوالات اٹھے۔ ناقدین کے مطابق گواہوں پر دباؤ ڈالا گیا، بیانات تبدیل کروائے گئے اور عدالتی کارروائی غیر معمولی جلدی میں مکمل کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی، جسے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے ذریعے برقرار رکھا۔ جیل کے دنوں میں کئی ممالک اور عالمی رہنماؤں نے انہیں مشورہ دیا کہ پاکستان کو چھوڑ دیں، اپنی جان بچائیں اور محفوظ مقام اختیار کریں، لیکن بھٹو صاحب نے کبھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اپنے ملک اور عوام کے ساتھ وفادار رہیں گے، چاہے اس کا مطلب موت ہی کیوں نہ ہو۔ عالمی مشوروں کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی گرفتاری، مقدمات اور بالآخر 4 اپریل 1989 کو پھانسی کے وقت ذوالفقار علی بھٹو کی شجاعت، وقار اور اصول پسندی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک حقیقی رہنما اپنے عوام، ملک اور اصولوں کے لیے قربانی دینے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ ان کے الفاظ، میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، میں پاکستان کے لیے کھڑا رہوں گا، میں کبھی غدار نہیں بنوں گا، میں بھاگ کر زندگی جینے سے موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہید ہونے کو ترجیح دوں گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آج بھی قیادت اور عوامی خدمت کے اصولوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔